لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي الطعامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انا لقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا صلوات پڑھے محمد وعلی اذان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول و آل رسول مسلسل جب سے فلک پر 1444 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات اپنے عشق کو، اپنی مودت، اپنی محبت، اپنی الفت، اپنی انسیت کو ظاہر کرتے ہوئے اور ایفائے عہد کہ جو 1400 سال پہلے عالم زر میں آپ نے ام المصائب جناب زینب کبریٰ سے کیا تھا، اس ایفائے عہد کو پورا کر رہے ہیں، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں کیا، صاحب خانہ کیا، صاحب مجلس کیا، کوئی اس کا اجر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس کے آمد کا اجر انشاءاللہ صدیقہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو دونوں جہان میں عطا فرمائیں۔ جو بھی جس اعتبار سے بھی حسین کی خدمت کر رہا ہے، دامیں، درہمیں، سخنیں، اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے نشر پیغام کربلا جگہ جگہ پہنچا رہا ہے، اللہ دونوں جہان میں اسے شاد و آباد فرمائے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اذان محترم، مسلسل ہماری گفتگو اس عشرہ مجالس میں جو اب تک پہنچی تھی کہ ہم مومن ہیں، اور مومن ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے دل میں عشق حسین پایا جاتا ہے، عشق کی گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں، تبھی تو یہ گرمی ہی تو ہے، یہ تڑپ ہی تو ہے جو ہمیں بستروں پہ رہنے نہیں دیتی۔ الحمدللہ کل میں نے نوجوانوں کو دیکھا، ابھی آگ پر ماتم جسے آپ خندق کہتے ہیں کہ آگ پر ماتم ہونے والا ہے، اس کی تیاریاں، رات کو نوجوان لڑکے کہ جنہیں صبح اسکول اور کالج بھی جانا تھا، رات کو 12:30 اور 1 بجے تک جو ہے وہ حسین کی خدمت کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ میرے معبود ان کے والدین کو سلامت رکھے، ان کے جذبے کو سلامت رکھے، ان علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ان نوجوانوں کی جوانی کو اللہ سلامت رکھے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل آپ حضرات عزاداری کے اوپر اس قدر خرچ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک مجلس، ایک تقریر اس پر بھی آئے گی اسی عشرے میں یا اس کے بعد والے عشرے میں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام
السلام پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ بس سب سے بڑی دعا جو کل رات کو 12:45 یا 1 بجے کے قریب، اگر میں غلط نہیں ہوں، جو میرے دل سے نکل رہی تھی آپ کے اخراجات کو دیکھ کر، حسین کی بارگاہ میں عقیدت اور نذرانے کو پیش کرنے کی جو آپ سعادت آپ کو اللہ نے دی ہے، بس ایک دعا نکل رہی تھی میرے دل سے کہ میرے معبود انہیں اتنا عطا فرما، انہیں اتنی دولت عطا فرما کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، یہ تمہیدی مراحل تھے تاکہ جو آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں کہ جی صاحب کیا ہوا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبردا ابدا، کہ قتل حسین سے، حسین کی شہادت سے ایک حرارت مومنین کے دلوں میں ابھرتی ہے کہ جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، یہ مجلس حسین سب سے بڑا فائدہ اب یہاں سے آغاز کر رہا ہوں کہ بھئی مجلس میں آنا ہمارے عشق کی دلیل ہے، ہمارے محبت کی دلیل ہے، ہمارے الفت کی دلیل ہے۔ اور عزیزو، سب سے بڑا فائدہ جو مجلس حسین کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس انسان کے غرور کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بیدار ہو جائیں۔ کل آپ نے بہت اطمینان سے سنا، میں اطمینان سے پڑھ گیا اور آپ اطمینان سے سنتے رہے، لیکن آج نہ اطمینان سے پڑھوں گا، نہ اطمینان سے آپ کو بیٹھے رہنے دوں گا، بلکہ بہت توجہ اور خطبہ امام سجاد تک پہنچوں گا جہاں تک مجھے پہنچنا ہے۔ اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میری استعداد اور میرے اندر قوت رہے گی کہ جتنا بھی میں کر سکتا ہوں امام سید سجاد کے خطبے کو پوری طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس لیے کہ اب میرے پاس کافی مجلسیں اور بڑھ گئی ہیں تو میں جناب زینب کا خطبہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا، لیکن اب چونکہ امام سید سجاد کا میں نے کہا تھا مجلس میں کہ پہلا خطبہ شام میں بی بی زینب نے دیا ہے اور دوسرا خطبہ حضرت سید سجاد نے دیا ہے، لیکن چونکہ شہادت کی تاریخ آ رہی تھی لہٰذا پہلے میں نے موضوع میں سید سجاد علیہ السلام کے خطبے کو رکھا اور بعد میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کو رکھا ہے کہ عزیزو مجلس حسین کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ عزیزو یہ غرور انسانی کو توڑ دیتا ہے، کبر انسانی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم شاید میرا جملہ نہیں پہنچا، غرور انسانی کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے غرور کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ عزیزو جو 6000 سال کی عبادتوں کو باطل کر گیا اسے غرور کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، اس مجلس عزا کے ذریعے سے آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچا ہے بھئی، اس عزاداری کے ذریعے سے آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بھئی وہ غرور ہی تو تھا کہ جو روز اول حضرت آدم کو سجدہ کرنے میں مانے ہو گیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کتنی سال کی عبادتیں صرف ایک غرور نے ختم کر دی ہیں کہ 6000 سال کی عبادتیں صرف ایک غرور نے ختم کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو فرش عزا غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں غرور ختم ہوا وہاں عبادتوں کو معراج ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر غرور ختم ہوتا ہے وہاں پر عبادتوں کو عروج نصیب ہوتا ہے۔ تو فرش عزا صرف آپ کو محبت ہی آپ کی بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ فرش عزا آپ کی عبادتوں کو عروج بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچ رہا ہے کہ جی صاحب میں نے بزم رسالت معاب میں سرکار کی بزم میں کہ شمع رسالت کے پروانے رسالت کو گھیرے ہوئے تھے، ایسے ماحول میں کہ جہاں پر آیتیں پڑھی جا رہی ہوں، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، جہاں پر پاکیزہ بزم ہو، جہاں پر شیطان کا کوئی آمد و رفت نہ ہو، ایسی مقدس ایسی پاکیزہ ترین بارگاہ میں بھی میں نے غرور کو دیکھا ہے، لیکن قسم خدا کی میں نے فرش عزا پر غرور نہیں دیکھا ہے۔ شاید آپ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، میں پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں، میرا تھوڑا ساتھ دے دیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ میرے لیے محترم ہے، بہت توجہ چاہوں گا کہ کتنی پاکیزہ بزم ہوگی سرکار رسالت معاب کی، کہ رسالت معاب جلوہ افروز ہوں گے، آیتوں کا بیان ہو رہا ہوگا، موعظہ ہو رہا ہوگا، حسنات پر گفتگو ہو رہی ہوگی، سیئات سے بچنے کے سلیقے سکھائے جا رہے ہوں گے، جہاں پر آیتوں کا نزول ہو رہا ہو، اتنی پاکیزہ بزم
لوگوں میں نے غرور کو دیکھا ہے۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص غریب ہے، مٹمیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، پیروں میں خاک لگی ہوئی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، کہ ایک مرتبہ بزم رسالت مآب میں آتا ہے، آنے کے بعد رسول اللہ کے قریب بیٹھنا چاہتا تھا، فیض یاب ہونا چاہتا تھا، شرف یاب ہونا چاہتا تھا، کہ ایک امیر کے بغل میں کہ جس کے کلف والے کپڑے ہیں، جس کے کلف والے کپڑے ہیں، بہترین لباس پہنا ہوا ایک ساتھی رسالت مآب کا بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی وہ مٹمیلا لباس پہنے ہوئے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوا اس کے بغل میں آ کر بیٹھا، بس فوراً اس نے اپنے ابا کو سمیٹا، اپنے دامن کو کھینچا، اپنے آپ کو ہٹایا۔ اللہ اکبر! رسالت مآب نے اس حرکت کو دیکھ لیا، اس پہلو بدلنے کو دیکھ لیا، جبین رسالت مآب پر شکنیں ابھری ہیں، اور ابھرنے کے بعد کہا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو نے اپنے پہلو کو اس آنے والے سے کیوں ہٹایا ہے؟ کیا تیری غربت، کیا اس کی غربت تجھ تک پہنچ جاتی، یا تیرا پیسہ اس تک چلا جاتا؟ اللہ اکبر! رضان محترم، شاید میں بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں، یا منزل تک آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کیا اس کی غربت تجھ تک آ جاتی، یا تیرا پیسہ اس پہ چلا جاتا؟ آخر تو نے پہلو کو کیوں بدلا ہے؟ تو نے دامن کو کیوں بچایا ہے؟ تو نے دامن کو کیوں سمیٹا ہے؟ اللہ اکبر! بھئی یہ کس چیز کا غرور تھا، کس چیز کا تکبر تھا، کس چیز کا گھمنڈ تھا، کس چیز کا فخر تھا؟ کہ فخر پیسے کا تھا، فخر غرور کا تھا، فخر پیسے کا تھا، گھمنڈ پیسے کا تھا۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو لباس بچا رہا تھا، لیکن کیا کہنا، جانے قربان ہو جائیں فرش عزا تیری ذات پر، کہ وہاں پر اگر رسالت مآب کی بزم میں غریب آ گیا ہے تو امیر نے دامن کو بچا لیا ہے، لیکن کیا کہنا حسین تیری فضیلت کا، کیا کہنا حسین تیرے فرش کا، کہ میں نے اس جگہ پر دیکھا کہ جہاں پر کروڑ پتی بیٹھا ہے اسی سے لگ کر فقیر بھی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! رضان محترم، جس جگہ پر کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے اسی کے بغل میں ایک فقیر بھی بیٹھا ہے، ایک غریب بھی بیٹھا ہے، ایک مسکین بھی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر! اما حد تو تب ہو جاتی ہے، حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب عزا خانہ پر ہو جاتا ہے تو میں نے غریب کو آگے دیکھا ہے، کروڑ پتی کو چپلوں پر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! رضان محترم، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم پیسے والے ہم آگے آگے بیٹھیں گے، نہیں، یہ حسین کی سلطنت ہے، یہ حسین کی سروری ہے، یہ حسین کی سلطانی ہے، یہ حسین کی حکومت ہے۔ جیسے بارگاہ اہدیت میں بہت عظیم جملہ دینے جا رہا ہوں، صورت والے اگر بیدار ہو جائیں شاید میرا جملہ آپ کے دلوں تک چھو جائے، کہ جس طریقے سے بارگاہ اہدیت میں جو آ گیا، جس نے مصلی پر قدم پہلے رکھ دیا، جگہ اس کی ہو گئی۔ اللہ اکبر! شاید مسئلہ نہیں پہنچا۔ بھئی یہ شریعت کا مسئلہ بھی تو ہے نا، شریعت محمدی کیا کہہ رہی ہے؟ جگہ کسی کی نہیں ہوتی، مسجد میں جو پہلے آ گیا، جس نے پہلے سجدگاہ رکھ دی، کروڑ پتی روز پڑھتا ہوگا، اگر فقیر نے پہلے اس جگہ پر قدم رکھ دیے ہیں، اللہ اکبر، اب وہ جگہ اس کی ہو گئی۔ کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو، کتنے ہی بڑا عہدے والا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس غریب کو آ کر ہٹا کہ تو یہاں کہاں بیٹھا ہے، یہ تو میری جگہ ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ اسلام نے کہا نماز باطل، کتنا ہی بڑا قاری ہو، کتنا ہی اچھا قاری ہو، اللہ اکبر، شریعت کہتی ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی سرکار نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! سمجھ میں آیا کہ جو فلسفہ بارگاہ اہدیت میں آنے کا ہے وہی فلسفہ بارگاہ حسین میں آنے کا ہے۔ عزیزان محترم، کہ جو فلسفہ بارگاہ اہدیت میں کہ جس نے پہلے جگہ حاصل کر لی، بس جگہ اس کی ہو گئی، روز پڑھتے ہوگے تم، لیکن آج غریب آ گیا ہے، اللہ اکبر، اب وہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ جو مسجد میں پہلے آ جائے، جو عزا خانے میں پہلے آ جائے، تو عزیزان محترم کہ یہ فرش عزا اتنی عظیم ہے کہ جو ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں سے
اذان محترم امام سید سجاد کا خطبہ ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، میرے پاس پڑھنے کے لیے اب کافی مجلسیں ہیں، لہذا بہت اطمینان سے پڑھوں گا آپ کے سامنے اور تفصیلی بیان آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ مولا نے کس عالم میں خطبہ دیا ہے، کیسے وقت میں۔ اللہ اکبر، میں نے کل کہا، پرسوں کہا تھا تقریر میں کہ ایک اپنے لوگوں میں کہ جب اپنا جماوڑا ہو، اپنے سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، ان کے درمیان بولنا اور ہے، لیکن قسم خدا کی جہاں سارا گھر لٹ گیا ہو، اللہ اکبر، سارا گھر ختم ہو گیا ہو، اسارت میں ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ دینا، اللہ اکبر۔ اذان محترم، شاید میرا جملہ اس دن ایک جملہ رہ گیا تھا کہ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں اوتینا ستن، اللہ نے مجھے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان 6 چیزوں میں سے ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا مولا نے کہ ہمیں اللہ نے اوتینا العلم والحلم والشجاعت والفصاحہ، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، شجاعت دی ہے۔ اللہ اکبر، مولا نے فرمایا کہ دیکھ اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اور شجاعت کا مظاہرہ میں کر رہا ہوں کہ دربار تیرا ہے، اللہ اکبر، دربار تیرا ہے، اسلحے تیرے ہیں، افواج تیری ہے، سب کچھ تیرا ہے، لیکن بول میں رہا ہوں۔ تو نے بظاہر تو ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا رکھی ہے، پیروں میں بیڑیاں پہنا رکھی ہے، لیکن قسم خدا کی دیکھ قیدی ہم نہیں ہیں، تیرے دربار میں قیدی تو ہے۔ یہ شجاعت ہے، یہ حوصلہ ہے۔ عزیزو، بول نہیں پاتا ہے جس مقام پر سید سجاد بولے ہیں۔ عزیزو، میں نے ایک جملہ کہا تھا امام سید سجاد کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے قیمتی ترین جملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک اور شام سے پھر مدینے تک جو امتحان کے لائق امام وقت کی نگاہ میں ہو اسے سجاد کہا جاتا ہے۔ جو اتنا بڑا امتحان دینے کے لائق امام وقت کی نگاہ میں ہو، امام حسین ہی نے تو چنا ہے نا سید سجاد کو اس امتحان کے لیے۔ ہاں، تو اذان محترم، جب امام حسین کی شہادت ہو جائے گی اس کے بعد امام بنیں گے زین العابدین، لیکن جب تک امام زندہ موجود ہے تب تک تو ظاہر سی بات ہے امام حسین امام ہے، امامت ان کی ہے۔ ہاں اذان محترم، یہی جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا تھا، اللہ اکبر، ایک جملہ یاد آ گیا ہے، بڑا قیمتی جملہ یاد آ گیا کہ امام شہید ہو گئے، خیمے جلنے لگے ہیں، جناب ام المصائب زینب پہنچی ہے، اور پہنچنے کے بعد کیا سوال کیا، اے امام وقت آپ مجھے بتائیں کہ ننگے سر باہر نکل جائیں یا جلتے ہوئے خیموں میں رہ جائیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، ان جلتے ہوئے خیموں میں جل کر مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل جائیں، اس لیے کہ آپ امام وقت ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی چیز جناب زینب نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو بیمار لیٹا ہوا ہے یہ بیمار نہیں ہے بلکہ وقت کا امام ہے۔ پہلی چیز جناب زینب نے یہ بتائی تھی، اور دوسری چیز جناب زینب نے کیا بتائی تھی، سوال کہاں پہ کیا ہے کہ چاروں طرف سے شعلے بھڑک رہے ہیں، چاروں طرف سے انگاریں اٹھ رہی ہیں، چاروں طرف سے لپٹیں گھیری ہوئی ہیں خیموں کو، اس کے درمیان جناب زینب کبریٰ شریعت کا مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ یہ پوچھ کر بتایا کہ دیکھو جب چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہو، ایسے عالم میں جب نواسی کا ذہن خطا نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، اذان محترم، شاید میرا جملہ نہیں پہنچا ہے کہ جب چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہو، شعلوں میں بیوی گھری ہوئی ہیں، ایسے عالم میں جس کی نواسی کا ذہن خطا نہیں کر سکتا ہے، تو تھوڑے سے بخار میں، اللہ اکبر، اذان محترم، کہ تھوڑے سے بخار میں اس کے نانا کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل میں آپ کے سامنے تشریح کر چکا، اذان محترم، جو میرا وقت ہے اسی وقت پہ اتروں گا، بیٹھوں کسی بھی وقت اپنے وقت سے اتر جاؤں گا تاکہ دوسری مجلس ڈسٹرب نہ ہو، اور مولانا آئے ہیں، مہمان ہیں، بہرحال ان کو بھی حق ہے پڑھنے کا، وہ بھی پڑھیں کثیر زیادہ، میں رکاوٹ بالکل ہرگز نہیں بنوں گا، اس لیے کہ مدح اہل بیت ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی سنیں آپ الحمدللہ، کہ اگر میں یہیں تھکا دوں آپ کو تو آپ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، تو یہ بھی ظلم ہے، میں تو سال بھر پڑھوں گا آپ کے درمیان جب تک میرا رزق لکھا ہوا ہے۔ بہرحال کیا لگے کہ جی صاحب کیا ہوا کہ امام نے ارشاد فرمایا، کل میں نے جملہ کہا تھا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی
انبتہ بحسبی و نسبی. سرکار کہ لگے امام سید سجاد نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اس کے لیے اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اپنا نسب بھی بتاتا ہوں. اللہ اکبر. دو چیزیں میرے مولا نے فرمائی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اپنا نسب بھی بتاؤں گا. اللہ اکبر. بھئی وہاں پر تو کوئی جاننے والا نہیں تھا امام سید سجاد کا. امام کو کون پہچان سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی امام کو پہچانتا ہوگا، اللہ اکبر، شاید میرا جملہ نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ اکبر. امام نے کیا فرمایا؟ من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے. بھئی اگر اس 700 کرسی نشی میں کوئی امام کو جانتا ہوتا، یزید ملعون پہچانتا ہوتا، تو کبھی بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ڈالتا، پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالتا. تو امام وقت بے معنی گفتگو تو کر نہیں سکتا ہے نا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دربار میں کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے. ہائے 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 ہائے، قسم خدا کی ہم عظمت جناب زینب کو بیان کر رہا ہوں. میں پہنچا گیا جہاں مجھے پہنچانا تھا. امام وقت کہہ رہا ہے عرفنی، کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہے. یعنی جناب زینب کا تعارف بھی اپنے خطبے میں کر دیا ہے کہ دیکھو ایک ایسی ذات اس اسارت میں ہے، ان اسیروں میں، اس اسارت میں، یہ قیدیوں میں ایک ذات ایسی ہے کہ جو مجھے پہچانتی ہے. اللہ اکبر. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي. اور تم سب مجھے پہچانتے نہیں ہو. اب میں اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اپنا نسب بھی بتاؤں گا. کل کے جملوں کی تشریح نہیں کروں گا، بس پڑھتے ہوئے گزر جاؤں گا. انا ابن مکہ و منا، کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ابا سارے قبائلوں نے پکڑ رکھی تھی اور اس نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے معین جگہ کے اوپر رکھ دیا تھا. بھئی آخری جملہ میری کل کی تقریر کا یہی تھا کہ حجر اسود کو اپنے معین جگہ پر میرے ہی جد نے رکھا تھا. اب آ گئی، اب یہاں سے نئی گفتگو میرے مولا کی شروع ہوتی ہے. انا ابن خیرہ من حجہ و البا. اللہ اکبر. میرا مولا کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین حج کیا ہے. اللہ اکبر. رضان محترم جاگے جاگے جاگے، ذرا بیدار ہو جائے. میں اس کا بیٹا ہوں جب اس نے سب سے بہترین حج کیا ہے. اللہ اکبر. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین تلبیہ پڑھا ہے. آخر یہ مولا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ مولا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی رسول اللہ کو اپنا جد بتا رہے تھے. بھئی اپنے اجداد کی گفتگو کر رہے ہیں نا، اپنے اجداد کی گفتگو کر رہے تھے. اپنے اجداد کی گفتگو کرتے کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین حج کرنے والا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین تلبیہ کہنے والا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، صرف ایک حج کیا ہے. اور مولا کہہ رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین حج کیا ہے، جس نے سب سے بہترین تلبیہ پڑھا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ رسول کا وہ پہلا اور آخری حج وہ حج تھا کہ جس میں غدیر کو پہنچایا گیا تھا. اللہ اکبر. رضان محترم شاید جملوں کی نزاکت کو پہچانے. میری اپنی محنت ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرما دے. اللہ اکبر. کہ میرے مولا نے فرمایا کہ سب سے بہترین حج کرنے والے میرے جد ہے، سب سے بہترین تلبیہ کرنے والے میرے دادا تھے. اس لیے کہ جو بھی ولایت علی کے بغیر حج کیا جائے وہ حج حج نہیں رہتا، وہ مقدر کا چکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. رضان محترم کہ سب سے بہترین تلبیہ کرنے والا میرا جد تھا. اللہ اکبر. اب یہاں پر مولا نے جو، چونکہ رسول اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے نا شروع سے، اب یہاں پر میرے مولا نے حد کر دی ہے. قسم خدا کی زبانوں کے اوپر جو زبانیں چل رہی تھی ان پر سکوت کی مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ کہا انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا. ہم اب بڑی روایتیں ہیں لوگوں سے، یا جملہ کہوں، میں جملہ صحیح بھی استعمال کر سکتا ہوں لیکن آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بھونڈا سے جملہ کہوں گا. بڑی روایتیں ہیں لوگنیوں سے، سمجھ میں، خواتین سے نہیں،
کہنے لگے کہ لوگوں سے بڑی روایت ہے کہ رسول اللہ کیسے گئے ہیں. کہنے لگے رسول اللہ تو بستر پہ تھے. اللہ اکبر. شاید یہ کیمرہ نہ ہوتا شاید میں آپ کو جملہ کہہ دیتا. اللہ اکبر. اذان محترم شادی ہوئی نہیں تھی. ہائے ہائے قسم خدا کی میں کچھ کہہ رہا ہوں شاید میرا جملہ پہنچ جائے کہ اذان محترم کیا ہوا. کہنے لگے کہ مولا نے یہاں پر قیامت کر دی ہے یہ جملہ کہہ کر انا ابن من حملا علی البراق فی الہوا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا جد براق پر سوار ہو کر ہوا میں اڑا تھا. ہوا میں پرواز کر کے ہوا براق پر بیٹھ کے. اللہ اکبر. مولا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دربار کے اندر اپنے اجداد کو بتا رہے تھے تو یہ کہہ دیتے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو صاحب معراج ہے جو معراج پر گیا ہے. اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتے تو پھر یہ بات ثابت نہ ہو پاتی کہ رسول جسم سے گیا تھا یا رسول کی روح گئی تھی. اللہ اکبر. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر بیٹھ کر اللہ اکبر جو براق پر سوار ہو کر ہوا میں عرش الہی تک پہنچا تھا. اللہ اکبر. اب دوسرا جملہ کیا ہے؟ اگر وقت رہ گیا تو میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا اس جملے کی لوٹ کے آؤں گا لیکن بڑھ رہا ہوں تاکہ خطبہ آگے بڑھ جائے کہ انا ابن من اسرا بہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ نے سیر کرائی ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. شاید میرا جملہ نہیں پہنچا. مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کو سیر کرائی گئی ہے جس کو سیر کرائی گئی ہے. اما سیر آپ بھی کرتے ہیں سیر ہم بھی کرتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. سیر کے لیے ہم بھی جاتے ہیں. لفظ اسرا کا استعمال ہوا ہے جس نے سیر کرائی. اللہ اکبر. سیرو فی الارض. زمین کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے سیرو فی الارض کہ زمین کے اوپر سیر کرو زمین کے اوپر گھومو تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اللہ کی موجودات پہ غور و فکر کرو اور اس کے وجود کو حاصل کر لو. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح میرا مولا کیا کہہ رہا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو سیر کرائی گئی ہے جس کو سیر کرائی گئی ہے. کہاں سے کہاں تک؟ کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جسے سیر کرائی گئی ہے. عزیزان محترم ہم جب سیر کرنے جاتے ہیں ہماری سیر میں اور نبی کی سیر میں یہی فرق ہے کہ جب ہم سیر کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں لیکن جب نبی سیر کرتا ہے تو ساتھ میں نور سیدہ لے کر آتا ہے. اس کی سیر میں اور ہماری سیر میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ جسے خدا نے سیر کرائی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے کر گیا تھا. کہاں تک لے کر گیا تھا؟ کہاں تک؟ نہیں سنائی دیا. سدرۃ المنتہی تک. یہ یوں نہ کہہ دے کہ ریکارڈنگ میں مولانا جھوٹ بول رہے ہیں کہ سنائی نہیں دیا. کچھ لوگ تھے کہ جو بول ہی نہیں رہے تھے ان سے میں نے پوچھا ہے ورنہ ادھر والوں سے نہیں پوچھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت چھوٹی چھوٹی اگر کسی کو پکڑنا ہے ایک بات کہوں عزیزو یاد رکھیے گا نکتہ چین نہ بنیے نکتہ سنج بنیے. ہاں ورنہ جنہیں نکتہ چینی کی عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس کی مانند ہو جاتے ہیں مگس. بہرحال احترام ممبر ہے. مگس کہتے ہیں مکھی کو. اس مگس کی مانند ہو جاتے ہیں جو بہترین بدن چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. عزیزو یاد رکھیے گا بہت سارے لوگوں کو بس یہی چاہیے کہ وہ دیکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ جی صاحب کچھ مل جائے کہنے کے لیے ہے نا. تو عزیزو نکتہ چین نہ بنیے نکتہ سنج بنیے. اس لیے ہر بات کی میں تشریح کرتا ہوں ذرا سی بات کی تاکہ بات جو ہے وہ رہ نہ جائے کوئی اعتراض نہ ہو کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے بابا کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے کر گیا. سدرۃ المنتہی بھائیو ہے کیا؟ سدرہ آب صدر. صدر کہتے ہیں بیری کو. آب صدر کا آپ دیتے ہیں نا غسل. بیری کا آب کافور آب خالص 3 غسل دیے جاتے ہیں میت کو. تو صدر کیا لگے کہ بیری. سدرۃ المنتہی کیا لگے منتہا کہتے ہیں انتہا کو.
بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت دھیرے سے تاکہ میرے نوجوانوں تک بات پہنچ جائے۔ منتہا معنی انتہا، صدرہ معنی بیری کا درخت، جہاں پر جبرائیل کی انتہا ہو جاتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی جہاں پر جبرائیل کی حد ہے، بس اس کے آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس لیے اس کو کہا گیا منتہا، ایک جبرائیل کی آنے کی انتہا، یہیں تک جائے گا، اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد سدرہ کے معنی بیری، تو بیری کا کیا مطلب ہوا؟ کہ لگے کہ جہاں پہ جبرائیل کی آخری حد ہے نا منتہا، وہاں پر ایک بیری کا درخت لگا ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت جہاں پر جبرائیل کی آ کر انتہا ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے آگے سے شروع کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے آگے سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، اس کے آگے سے جنت کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے آگے سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں سمجھ میں آیا جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو آپ بیری کی شاخیں اس کے بغل میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بیری کی شاخیں اس کے بغل میں رکھی نہیں جاتی ہے، بلکہ زمانے کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا سلسلہ قبر سے لے کر وہاں تک اس کا سلسلہ جنتی ہے، کہ اس کا سلسلہ جنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب آخری جملہ تقریر کا، اذان محترم کیا ہوا؟ کہ لگے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا ابن من دنا فتضل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب وہ اللہ کے قرب میں پہنچا تو قاب قوسین کی منزلوں تک رک گیا۔ اللہ اکبر، قاب قوسین کی منزلوں تک، قاب قوسین کتنا قریب آیا، کتنا قریب، قاب قوسین، ایک کمان، یا بھئی یہی تو ترجمہ سنا ہے نا، ایک کمان، یا میرے استاد تھے مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ، اللہ غریق رحمت کرے، بڑے پائے کے عالم، استاد الاساتیز، بڑے بڑے ان کے شاگرد، آج نامور ہندوستان اور بیرون ہندوستان ان کے شاگرد پائے جاتے، بہت بڑا نام تھا استاد میں، ابن حیدر صاحب قبلہ۔ کہ لگے ان کا ایک جملہ تھا، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے اور یہ لفظ آیا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، بہت بچپن کی بات ہے، جب میں ان سے پڑھتا تھا نازمیہ لکھنؤ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا ترجمہ بیٹا، اس کا کیا ترجمہ کیا آج تک اور کیا سنا ہے؟ میں کہا سرکار ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ تو کہنے لگے کہ قاب قوسین، کہنے لگے کہ دو کمان اور اس سے بھی کم کا فاصلہ، قوسین یعنی دو قوس، تثنیہ ہے، کہنے لگے قاب قوسین دو کمان یا اس سے بھی کم کا، کہنے لگے کہ یا اس سے بھی کم کا اگر ترجمہ کرو گے تو اس میں اللہ کے غیب کے اوپر حرف آئے گا، کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے یا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ قاب قوسین سے مراد یہ ترجمہ کیا کرو کہ دو کمان بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ، ہاں، تاکہ جو ہے وہ علم غیب کے اوپر حرف نہ آ سکے۔ اذان محترم، تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جد وہ ہے کہ جو اللہ کے قرب، اللہ کے قریب پہنچنے میں قاب قوسین دو کمانوں سے بھی جو ہے وہ کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب عزیز و کمال کر دیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن سید سجاد یزید کے دربار میں عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ارے جس کے پیچھے آسمان کے ملک نماز پڑھتے ہوں، کیا اس کا وسیع علی کسی ایرے غیرے کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ اذان محترم، کہ جس کے ملائکہ، ابھی گفتگو چلتی رہے گی جب تک میری وسعت رہے گی کہ اذان محترم خطبہ کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک جملے کے اوپر گفتگو کروں گا، کل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ چند جملوں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ بس اذان محترم، کہ جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی ہو، آسمان کے ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ نے جس کی اقتدا کی ہو۔ اللہ اکبر، اسی خطبے کے اندر جملہ ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بقت کہ جس کے اوپر رویا ہے، آسمان کے فرشتے، آسمان کے ملک روئے ہیں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اذان محترم، مسلسل آپ کے حضور
جناب سکینہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج بس ایک وعدہ پڑھوں گا، 2 وعدے، ایک سکینہ کا وعدہ، ایک غازی عباس کا وعدہ۔ آپ کی آنکھیں رونے کے لیے آمادہ ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ جزائے خیر عنایت فرمائے آپ کو، دونوں جہان میں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، ایک وعدہ غازی عباس کا تھا۔ جب غازی عباس کے لاشے پر میرا مولا حسین پہنچا ہے تو میرے مولا نے کہا تھا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہیں پہنچا سکا۔ عباس کا وعدہ کیا ہے؟ سکینہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیجئے جب علم آیا ہے، جناب سکینہ نے علمدار کو نہ پایا تو پلٹ کر ایک جملہ کہا تھا، اے چچا عباس آ جائیے نا، اب سکینہ زندگی میں پانی نہ مانگے گی۔ اللہ اکبر، ہائے دونوں وعدے پورے ہو گئے۔ غازی عباس کا وعدہ تھا سکینہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، ہر شہید کی شہادت کے بعد سکینہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر شہید کا لاشا خیمے میں آیا ہے۔ سکینہ کی ملاقات ہو گئی، قاسم کا لاشا پہنچا، سکینہ کی ملاقات ہو گئی، علی اکبر کا لاشا پہنچا، سکینہ کی ملاقات ہو گئی، اونو محمد کے لاشے آئے ہیں، سکینہ کی ملاقات ہو گئی۔ اگر حسین کا لاشا خیمے میں نہیں آیا ہے تو حسین کا سر نوک نیزہ پر چڑھا ہے، پشت ناقہ سے نوک نیزہ پر سکینہ کی ملاقات ہو گئی، لیکن ہائے غازی عباس کا سر نوک نیزہ پر نہیں چڑھا، رہوار کی گردن میں پڑا رہا۔ اللہ اکبر، ہاں سکینہ کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب سارے سر آئے ہیں اور غازی عباس کا سر پہلی بار اہل حرم میں آیا ہے رہائی کے بعد، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جو صبح و شام چچا عباس، اے امو عباس، اے چچا عباس کے نعرے بلند کیا کرتی تھی، وہ سکینہ زندان کے گوشے میں سو چکی تھی۔ عباس کا وعدہ پورا ہو گیا، سکینہ نے بھی وعدہ کیا تھا نا چچا اب زندگی میں سکینہ پانی نہ مانگے گی۔ ہاں عزیزو، پانی آنے کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن مجھے کوئی روایت نہیں بتاتی کہ سکینہ نے پانی پیا ہو۔ اللہ اکبر، جب شام غریبہ پانی آیا ہے، جناب زینب نے کہا میری لاڈلی سکینہ پانی پی لے، پلٹ کر کہا کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ اللہ اکبر، ہاں عزیزو کا بھوپی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹا، پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں، اس کے بعد بڑے پانی پیتے ہیں۔ بس کاسے آب لیا، مقتل کا رخ کیا، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھی اماں میرا بھیا علی اصغر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزیزو، سکینہ نے پانی نہیں پیا۔ لیجئے عزیزو، وہ موقع بھی آیا جب ریحانہ پانی لے کر آئی ہے، مدینے کا تذکرہ شروع ہوا، سکینہ نے پانی نہیں پیا۔ عزیزو، سکینہ کتنی پیاسی تھی بتاؤں؟ وصیت سکینہ میں ایک جملہ لکھا ہے، اے بھیا سجاد، سکینہ کو نرم زمین بدفن کرنا، اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے جب ہڈیوں کا گودا، ہڈیوں کا پانی لعاب بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے، اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا ہے۔ ہاں عزیزو، ارے پیاس کی کتنی منزلیں ہیں، کہ پیاس کے 7 مراحل ہیں۔ جب انسان زیادہ پیاسا ہوتا ہے، ہونٹ سوکھنے لگتا ہے، ہونٹ کے بعد زبان سوکھ جاتی ہے، زبان کے بعد حلق سوکھ جاتا ہے، حلق کے بعد حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ 5ویں منزل یہ ہے بدن کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ 6ٹھی منزل یہ ہے جلد کا اس چمڑی کا پانی بھی سوکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد چمڑی ادھڑنے لگتی ہے، اللہ اکبر، چمڑی خشک ہو جاتی ہے۔ اب وہ میں شہادت میں پڑھوں گا، بس جملہ سن لیجئے۔ آتش کی 7ویں منزل، آخری منزل یہ ہے جب ہڈیوں کا پانی سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے۔ ہائے سید سجاد سے میری اور آپ کی 4 برس کی سکینہ کہتی ہے، اے بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے، اب ہڈیاں چٹک رہی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔